بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ احمد بن محمد مکی، عمرو بن یحییٰ بن سعد بن عمرو مکی، سعد بن عمرو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے نکلے اور آپ کی عادت تھی کہ ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو کر قریب پہنچ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، پتھر تلاش کر دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اس کی مثل کوئی لفظ فرمایا، اور ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے میں پتھر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور ان کو میں نے آپ کے پہلو میں رکھ دیا، اور میں آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ پس جب آپ قضائے حاجت کر چکے تو ان پتھروں کو استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ ابو نعیم زہیر، ابو اسحاق عبد الرحمن بن اسود عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤں۔ 2 پتھر تو میں نے پائے اور تیسرے کو تلاش کیا مگر نہ پایا، تو میں نے ایک ٹکڑا خشک گوبر کا لے لیا اور وہ آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے دونوں پتھر لے لیے اور گوبر پھینک کر فرمایا، یہ نجس ہے۔ ابراہیم بن یوسف نے بھی اپنے باپ کے واسطے سے اسے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔ حسین بن عیسیٰ، یونس بن محمد، فلیح بن سلیمان، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو 2 مرتبہ دھویا۔